محترم میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر ایک مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج خاص طور سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بارے میں غور کریں کہ ہماری اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں جن کو ہم امپورٹنٹ دیتے ہیں، بہت اہم دیتے ہیں، اہمیت بہت زیادہ دیتے ہیں، کس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، یہ بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تعلیم، علم کو عام کرنا، علم کو سکھانا، یہ انبیاء کا مشن رہا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، وہ لوگوں کے پاس آئے اور کتاب سکھائے، آیتیں پڑھ کر سنائے اور علم اور حکمت کو سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ تو تعلیم دینا، تعلیم کو حاصل کرنا، یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو اچھائی دینا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ جیسے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ اچھا رکھنا چاہتا ہے، اس کو علم سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو علم دین اللہ نوازتا ہے۔ ورنہ شیطان کی چال بازیاں تو اتنی ہیں کہ ہمارے میں ایک بھی یہاں نہیں بچ سکتا، ایسے شیطان گمراہ کرتا ہے، ایسے شیطان کے وسوسے ہیں۔ 11 مہینے وہ سکھا کے گیا تو کیا رمضان کیا بڑی بات ہے؟ 11 مہینوں کا سکھایا ہوا اس کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے، یعنی وہ اس کا ششو بننے کے لیے کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ تو انسان کے جو دشمن ہے شیطان، وہ بہت پھسلاتا ہے۔ بس اللہ کی توفیق ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے علمی باتیں سن رہے ہیں، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ سے میں دعا بھی کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو تعلیم، یہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ کر ہے میرے بھائی، بہت بڑھ کر، بہت زیادہ ہے۔ آدمی کو اگر کچھ صحت بگڑ گئی، ہاتھ پاؤں چلا گیا، کبھی ایکسیڈنٹ میں آنکھ چلے گئی یا کچھ بھی ہوا، نقصان ہوا اس کا دنیا کا نہیں، اس کی زندگی کے اندر ایک حصہ چلے گیا، ایک عضو ٹوٹ گیا تو ایک حصہ چلا گیا۔ مگر علم نہیں ہے تو سمجھو کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، یعنی آخرت جو ہمیشہ ہے وہ بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہم کچھ اہم باتیں ہم سنیں، کچھ مسئلے مسائل ہم سنیں۔ دیکھو، میں جو بھی باتیں بول رہا ہوں یہ میں اپنی جانب سے نہیں، میں اپنے سے بڑے جو علماء ہیں ان علماء کی باتیں میں فارورڈ کروں۔ بس یہ فارورڈ کرنے کا میرے کو اس لیے سوچا، اس لیے میں سمجھا کہ ہمارے لیے اب ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں ہم جانتے نہیں، بہت ساری باتوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا بولے تو دینے والا کیسا ہے، یعنی علم کو یا دین کو دینے والا یا اسلام کو پہنچانے والا، تعلیم کو دینے والا کیسا ہے۔ دیکھو، دین کو پہنچانے کے طریقے 3 ہیں۔ ہم لوگ بولتے دعوت کا کام، خالی دعوت کا کام، خالی دعوت کا، دعوت اس نہیں ہے، 3 ہیں چیزیں۔ ایک ہے تبلیغ، جیسے اس کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، انفارمیشن جو بھی آپ کو دین کا معلوم ہے وہ پہنچاؤ، لوگوں تک عام کرو۔ تمہارے کو ایک بھی بات معلوم ہے دین کی تو پہنچاؤ۔ اس کے لیے مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر ایک آدمی پہنچا سکتا ہے، آپ میں ہر کوئی، آپ کو اچھی بات معلوم ہے بس پہنچاؤ۔ اسے بولتے ہیں تبلیغ کرنا بولتے ہیں اسے۔ دوسرا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو حد بتا رہا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہونی چاہیے ایسے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اگر تم میں سے ایسا ہیں تو تم کامیاب ہیں، اگر نہیں ہوتے تو سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہمارے لیے ایک حد متعین کیا جا رہا ہے، یعنی جتنا ہمارے کو معلوم ہے اتنا ہم بتائیں گے۔ جیسے شراب کوئی تمہارے آنکھوں کے سامنے پی رہا ہے تو آپ بولیں باقاعدہ، جیسا کہ حدیث میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جب تم برائی کو دیکھو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو، اگر نہیں ہو رہا ہاتھوں سے روکنے کی تو زبان سے بولو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی بولنے ہو رہا نہیں، دور ہے یا اتنی طاقت نہیں ہے بول سکیں، تو کم سے کم دل میں برا جانو، اگر یہ اگر ہے تو ایمان کمزور ہے تمہارے پاس، یا اگر یہ نہیں بولے تو کمزور ایمان بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس میں آدمی یہ نہیں کر سکتا نا، بعض گھر میں شراب پیتے ہیں، گھر میں جا گھوس کو ماریں گے کیا، روکیں گے کیا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب امر بالمعروف یہ ہے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے کو معلوم ہے کہ یہاں عام پبلک میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے، یا تمہارا بھائی اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو آپ بتائیں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دین اور اسلام کی روشنی میں آپ سمجھائیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز دعوت، دعوت اللہ جسے بولتے ہیں، قرآن میں بتایا گیا، اس کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھو پہلی چیز دعوت، تین باتوں کا نام ہے، تین باتوں کا خلاصہ ہے دعوت۔ پہلا کیا؟ پہلا یہ کہ حکمت کے ساتھ سمجھانا۔ ایک منٹ بھی آپ کو مل رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ رہنے، سفر میں جا رہے ہیں، اب بھی چڑھے، ایک منٹ میں اتر رہے ہیں آپ، تو اپنے بھائی کو کچھ بولیں حکمت کی بات، یعنی حکمت کے ساتھ ایسی بات بولنا کہ وہ بعد میں سوچنے پر مجبور ہو، اس کو کچھ سمجھ آ جائے، اس کو کچھ معلوم ہو جائے۔ جیسے ایک چھوٹا واقعہ ہے حکمت کی بات، حکمت کے ساتھ دین پہنچ جانا۔ ایک برہمن ہے، برہمن اسلام قبول کر لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو آپ ایسے پکے برہمن تھے، برہمن جو اسلام قبول کرتے وہ جلدی آسانی سے نہیں آ جاتے، آپ کیسے اسلام قبول کر لیا؟ ڈاکٹر تھا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے بولے تو، میرا ایک پرانا دوست مسلمان بھائی، اس کے ساتھ میں گاڑی میں جا رہا تھا۔ جب گاڑی میں جا رہا تھا تو راستے میں پڑا ایک پتھر، میرا مسلمان بھائی پرانا دوست جو ہے وہ رکایا گاڑی کو اور باقاعدہ پتھر کو ہٹایا، پھر آ کے بیٹھ گیا۔ میں اسے مذاق کرنے لگا، میونسپلٹی کا کام کب سے کر رہے ہیں بول کر۔ تو وہ کہنے لگا تمہاری نظر میں تو یہ میونسپلٹی کا کام ہے، مگر میری نظر میں یہ ایک ایمانی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کا کمزور یعنی لاسٹ شاخ، آخری شاخ یہ ہے کہ راستے کی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اماطۃ الاذی عن الطریق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ راستے میں کون سی تو تکلیف دہ چیز ہے تو اسے نکالنا۔ تو یہ سن کر دیکھو ایک ہی جملہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان دوست، تو وہ سن کر حیران ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا دین جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ بول رہا ہے، تو یہ اسلام کو میں پڑھنا چاہیے بول کر انہوں نے پڑھا اور عمل بھی کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حکمت کے ساتھ۔ دوسرا ہے موعظۃ حسنہ، اچھے انداز سے نصیحت کرنا۔ آپ کسی کی غلطی آپ کو دکھی تو اس کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں، کون سی باتوں سے ہم اسے سمجھائیں؟ تو یہ حکمت عمل یعنی اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے۔ تیسری جو چیز ہے، جھگڑالو اگر کوئی ہے، جھگڑالو سنتا نہیں آدمی، جھگڑا کر رہا ہے، باتوں میں بھی جھگڑے، تو اسے جھگڑوں میں ہی اسے دعوت دینا۔ یعنی کبھی کبھی مناظرے ہوتے، ڈیبیٹ، سامنے بیٹھے ہیں، علمی باتوں کے ساتھ مباحثہ ہو، جیسے مباحثہ ہو رہا ہے، ایک بحث، لمبی بحث۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ عبد الکبیر، شیخ التفسیر علیہ الرحمہ، بہت زبردست استاد ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک کئی دیر سے مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ ڈیبیٹ، بہت لمبا وقت لگا ہے، مناظرہ چل رہا ہے۔ اب وہ عالم دین جو سامنے بیٹھے تھے مقابل میں، جو کافر تھا، کافر کے سامنے جو عالم تھے، وہ لاسٹ میں ایک بات بتاتی ہے، فاطر السماوات والارض، یعنی اول سے جو پیدا، یعنی سب سے پہلے جو دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان، اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو بنانے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ آیت تمہیں پہلے ہی بتاتے تو میں مان جاتا تھا، یعنی اللہ کے بارے میں کہ وہ ایسی طاقت ہے، ایسی کائنات کا مالک ہے وہ، کہ اس کے بارے میں یہ ایک آیت مجھے کافی ہوتی تھی۔ تو بہرحال ایسی باتیں جو آدمی کو بحث میں یعنی جھگڑالو ہی قسم میں یا ڈیبیٹ میں، مناظرے میں، اس کو علمی دلیلوں کے ساتھ اسے بات کرنا۔ تو یہ تین طریقے ہیں میں آپ کے سامنے جو بتایا۔ تبلیغ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے لیے حد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن بھیجتے ہیں داعی بنا کر، مگر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے تھے اسی انداز میں وہ لوگ سکھاتے تھے، یعنی پانی کے اندر مچھلی کے جیسا، مچھلی باہر آ گئی تو مر جاتی ہے، یعنی حد میں رہتے تھے وہ،
اپنے لمٹ میں رہتے تھے، جو بھی باتیں معلوم ہیں وہ بتائیں، معلوم نہیں ہے تو نہیں، اپنے استاد سے رابطہ کریں گے، ہم اپنے عالم سے رابطہ کریں گے، اپنے علماء سے ہم رابطہ کریں گے۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے، اپنے سے ان کو جو سمجھ میں آ گیا وہ ہرگز وہ نہیں بولتے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمیں مال میں جاتے ہیں، آج کل کیا ہو گیا بولے تو ہر ایک آدمی دین کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دینا، یعنی ہر ایک آدمی یہی سوچتا ہے کہ علماء نہیں کام کرتے، ہمیں کام کرتے ہیں، انہوں نہیں کام کرتے، انہوں کام کرتے۔ میرے بھائیو یہ بہت غلط ہو رہا۔ میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، دائیوں میں بہت کچھ ایسے دعات بھی ہیں جو اپنے علماء سے بہت لگے رہتے ہیں، ہر بات عالم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے بولتے بھی ہیں تو ہمارے علماء نے اس طرح کہا، ہمارے استاد نے اس طرح پڑھایا، ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ ہم نے سیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو آیت کا ترجمہ ایک ہے، ترجمہ بتانا اچھی بات ہے، ترجمے میں مطلب بتانے کے لیے آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ مطلب آپ اپنے آپ سے اپنے اون سے نہیں بتا سکتے۔ جیسے آپ کا بچہ ہے، جمعہ کا خطبہ سن کے تمہارے پاس آیا، تمہیں وہ خطبہ نہیں سنی، اب عالم صاحب ایسی باتیں بولے ہی مل کر بولا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ عمل کرنے سے پہلے عالم سے رجوع کریں گے۔ کیا عالم صاحب اس طرح بات کریں، امام صاحب تمہیں اس طرح بولیں، میرا بچہ ایسا بولا ہے؟ یعنی بچہ جو کچھ بولا ہے، بچہ بول دیا بول کر اسے استاد بنا لیتے کیا؟ اس کو استاد نہیں بنا لیتے۔ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، آپ کے پاس ایک ایسا آلہ ہے کہ اس سے آپ پرکھیں گے کہ کیا حق ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو وہ بھی بیسک نالج ہمیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں رہنے کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، ہر کوئی جو باتوں کا جادو، باتوں کا جو من گھڑت یعنی بولتے رہتا ہے، لوگوں کو یہ کرتا ہے۔ علماء کا کہنا یہ کہ اہل باطل لوگ یعنی گمراہ کرنے والے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے موٹی موٹی باتیں سکھاتے ہیں لوگوں کو اور خریب کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پنجے ڈالتے ہیں، گمراہی کے راستے وہ باقاعدہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، سب کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اہل باطل کا عقیدہ رہا ہے، اہل باطل کا کام رہا ہے، یہ علماء سلف کا کہنا ہے۔ تو آج ہمارے میں دیکھ لینا چاہیے۔ اب سیکھنے والوں کا دیکھو، پہلے میں بتایا سکھانے والے کیسے ہوتے، کیسے ہونی چاہیے، ان کو مدارس کو جانا، مدارس میں سیکھنا یہ ضروری نہیں۔ ہمارے کو جو معلوم ہے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ بیٹھے ہیں علم سیکھنے کے لیے، تو ایسی جو بھی باتیں دیکھو، رمضان ہے، رمضان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سب دروس یعنی کلاسوں کے جو دروس ہوتے ہیں وہ سائڈ میں رکھ کر صرف عبادت کرنے کے لیے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارا ماجرا تو یہ ہے کہ عبادت کیسے کرنا وہ تک ہمارے کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے افطار کے اوقات، ہمارے جو قیمتی لمحات ہیں، بڑے بہترین لمحات، ایسے لمحات میں بھی ہمیں دنیاوی باتوں میں ہم گزار لیتے ہیں۔ سحری کا وہ بہترین قیمتی موقع ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں سوتے یا گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، موبائل میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی بیکار قسم کی ہماری زندگی جو گزر رہی، اس کا بیسک یعنی بنیادی بات یہی کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے کہ ہم عبادت کیسے کریں۔ جگہ مسجد ہے، جگہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ یا اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا جو وقت ہے، لمحہ ہے، اس کو ہم مانتے ہی جانتے ہی نہیں، اس لیے ہماری حالت ایسی بن گئی۔ تو یہ پہلی بات میں بتایا۔ دوسری بات یہ کہ ہم لیں تو کس سے لیں، علم حاصل کریں تو کن لوگوں سے کریں۔ یہ میرے بھائیوں آج بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ جیسے وہی مثال دی جاتی ہے، عوام جو لوگ ہیں، عام پبلک ہے، ان کو دیوانہ بنانے کے لیے بہت کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ سب دیکھو دنیا میں دیکھیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے آدمی کام کرتا ہے۔ جیسے میکینک ہے تو اس کو پرفیکٹ ہونا، کام ایسا ہونا، آدمی اپنے لیے کچھ خریداری کر رہا ہے تو زبردست ہونا، کھانے پینے کی چیزوں میں زبردست ہونا۔ دین میں آدمی اتنا سستا بن گیا ہے کہ ہر کسی سے لے لے، دین ہر کسی سے حاصل کرے، نیٹ کھولے، کوئی ویڈیوز آ رہا اس سے بھی دین لے رہے ہیں، اور بولنے والا کچھ بھی بات بول رہا ہے، ایرے غیرے کی بات کوئی سوچے سمجھے بغیر بول رہا ہے، فاسق بھی بول رہا ہے، گمراہ کرنے والا بھی بول رہا ہے، تو ایسے سب کی باتیں لے رہے۔ یعنی دین اتنا سستا نہیں ہے میرے بھائیوں، مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ دین اتنا سستا نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ باتیں اگر معلوم ہوں، علم کی جو حیثیت ہے، سبحان اللہ، عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی اور اپنے اندرونی باتیں پوچھا کرتے تھے، اندرونی مسئلے مسائل اللہ کے نبی باقاعدہ پردے کے آڑ میں سکھاتے تھے، ان کو اشاروں سے بتاتے، کنایوں سے بتاتے، یعنی
کسی طرح علم ان کو پہنچاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مسئلے مسائل کو بھی سبحان اللہ دل کھول کے اللہ کے نبی علم دیا کرتے تھے, سب کو بھی علم سکھایا کرتے تھے. علم سکھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہا. تو صحابہ بھی اور تابعین, تبع تابعین, علماء سلف بھی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی باؤنڈری کو کراس کیے بغیر. اور میرے بھائیوں بہت خطرناک بات یہ کہ علماء اپنی زبان کھولتے ہیں مسئلے مسائل میں, فتووں میں اور قاضی میں. فقہ کی کتاب بولتے ہیں, فقہ یعنی سمجھ کر سمجھانا, یہ اتنا اہم ٹاپک ہوتا ہے کہ علماء اپنی زبان کو لڑکھڑاتے ہیں. معاذ عمری بہت بڑے عالم دین, وہ بھی بتاتے علمی سمندر ہے سبحان اللہ ان کے پاس. اللہ ان کی صحت میں اور ان کی عمر میں برکت دے اور توحیدی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی ان سے سیکھنے کی توفیق دے, آمین. وہ بتاتے ہیں کہ ایک عالم جب زبان کھولتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں, یعنی میری بات میں کہیں گڑبڑ تو نہ ہو جائے, اگر میری بات میں جھوٹی بات نکل گئی تو اللہ کے پاس میں پکڑا جاؤں گا, یہ بہت ڈرتا ہے. وہی آج ہر ایک آدمی جو مائک پکڑ لیا اور بولنے لگا. دیکھو سب بھی نہیں بول رہا ہوں, پھر میں اس بات کو یاد رکھے, ہر آدمی اس میں ہرگز یہ نہ سوچے کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو علماء سے مستند حاصل یعنی سند حاصل کیے, مستند علم انہوں نے سیکھا. مستند بولے تو باقاعدہ سند یافتہ, سند ان کے پاس ہے کہ 8 سال 12 سال علماء کے پاس بیٹھ کر علم سیکھیں, علم کے لیے انہوں نے اتنا وقت نکالے. ان کے مقابلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سامنے جنہوں نے علماء کو جو مقام دینی چاہیے تھا وہ غیروں کو دے رہے, علماء کے علاوہ دوسروں کو دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والے کا جو مقام ہے کسی اور کو دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم آج ایسا مشغلہ بن گیا ہمارا کہ ہر کسی سے ہم دین لے لے رہے, یعنی ایک دکان میں جیسے چیزیں حاصل کرتے ہیں خریدتے ہیں. میرے بھائیوں بولنے والا اگر 100 باتیں بول رہا ہے, 100 باتوں میں ایک بات بھی عقیدے کی غلطی نکلی, سنو غور سے, ایک بات بھی عقیدے کی غلطی اگر نکلی تو وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے. وہ آدمی جہنم میں بھی جا سکتا. 100 باتوں میں ایک بات بھی عقیدے کی بنیادی بات یعنی جو بیسک ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی ایک بات بھی اگر غلطی نکلی تو وہ جہنم میں رسید ہو سکتا ہے. تو ایسے محتاط میں رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی خبر آئے, فاسق لے کے آئے, تو ایسے فاسق کی خبر کو فوراً یقین نہ کرو, اس کے بارے میں تحقیق کرو, اس کے بارے میں جانکاری لو کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اور تم ایسے ہی عمل کر لیتے بیٹھو تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے, تمہیں شرمندگی آ جائے گی تمہارے پیروں کے پاس. تو میرے بھائیو ہمیں علم کن سے لے رہے, بہت سارے یعنی نیٹ سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. یہ ایسی مثال ہے جیسے بچہ آ کے بولا تو سب عمل کر لی, ایسی بات نہیں. ہمیں تحقیق کرنا ہے. آج کل نئے یوتھ کلب بول کر بھی ایک کچھ یہ چلتا ہے چینل وغیرہ, تو اس میں بھی بہت سارے یعنی علم کو فارورڈ کرنا, علم کو سکھانا, سب فلمی جو دنیا ہے, فلمی دنیا کے ٹائپ میں لوگوں کو علم دینا, یہ سب غلط ہے میرے بھائیوں. دعوت اللہ کا جو طریقہ ہم نے سلف سے سیکھا, جو منہج سلف ہے, جو عقیدہ ہمارا ہے کہ اس طریقے کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. آج کل بہت سارے نام نہاد لوگ پیدا ہو گئے. دیکھو میں ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں, داعی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کی طرف بلانے والے کے پاس وہ ایک مستند ایک علم ہونا چاہیے. اس کی بڑی موٹی مثال بھی یہی ہے. یہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ پیٹ کا درد جس کو ہے, پیٹ کے درد کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سر کے درد کے یا ENT کے پاس گیا تو وہ پیٹ کا درد کیا دیکھے گا, ENT ہے وہ تو اسپیشلسٹ ناک اور گلے کا اور کان کا وہ دیکھنے والا, اس کے پاس جا کے آپ پیٹ کا درد بتا رہے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اور ایک عربی عالم تو بہت جھنجھوڑنے والی باتیں کہتے ہیں کہ آج میں دیکھا ان کا بیان, سبحان اللہ دل پگھل گیا میرے بھائیوں. وہ بتاتے ہیں کہ منظر عام پر آنے والے, سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے, یعنی پاپولرٹی حاصل کرنے والے, ہر ایک عالم نہیں ہوتا. آپ دیکھو کون معتدل عالم ہے, کس کے پاس شرعی علم ہے, کس کے پاس شرعی علم نہیں ہے. یعنی شرعی بولے تو ایک اسلام کا جو لا ہے, قانون ہے, یہ مسئلے مسائل کے بارے میں, فقہ کے بارے میں, یعنی اس کے بارے میں خاص طور سے ہمیں جان لینا کہ یہ عالم ہے یعنی مستند عالم ہے یعنی. اور کوئی بھی بولے,
کوئی بھی بولے اپنے علماء کا حوالہ دیتے ہوئے باقاعدہ ان کے بارے میں ہم تحقیق کر سکیں، آسانی سے راستہ ہم ان تک پہنچے، ایسے علماء کو دیکھیں۔ آج ہر ایک آدمی بول رہا ہے اور ان کے پاس نہ تو علم ہے، نہ تو علم سلیم ہے، نہ تو عقل سلیم ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی بول پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ عربی جو مقرر ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے بتاتے ہیں کہ ایک انصاف نہیں ہو ان کے پاس، ایک اعتدال نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے لوگ بھی بول پڑتے ہیں اور بدعات و خرافات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، محبت کے نام پر ہی تو میلاد پیدا ہوا۔ میلاد ایک بہت بڑی بدعت ہے، جہاں پہ سچائی کچھ اور ہے، یہاں ہو رہا ہے کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے میرے بھائیو۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر ہم توجہ دیں، غور کریں، علماء سے ہم اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ ایسے علماء جو گمنام بھی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ نہیں بھی آ سکے، ایسے علماء بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آئے بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں، ان سے ہم باقاعدہ ٹچ میں رہیں اور لگاؤ رکھ کے رکھیں، ان سے رابطہ ہم کریں۔ یعنی ہر ایک کو ایرے غیرے کو ان کے اوپر ان کو سر پہ چڑھا کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ایسے فلاں میرے بھائی غلط ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے شرمندہ کرنے والی باتیں بھی ایسے منظر عام پر ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ ہمارے اپنے علاقوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ یہ گمراہ یہودیوں کی جو چال بازی ہے، یہود یہی چاہتا ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہے تمام میں آ جائے، مسلمانوں میں خاص طور سے یہ ایمانی جو سیکریفائس کرنے کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تنبیہ کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیروں کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کافروں کی تشبیہ کرنا، کافروں کا مشابہت ہے یہ جتنے بھی چیزیں غیر کرتے ہیں، یا برتھ ڈے منانا، کیک کٹنگ کا کام کرنا، یہ جتنے بھی غیر کرتے ہیں، یہ غیروں کے رسم و رواج ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ شوق سے کر رہا آدمی، لوگوں کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھ کے بتا رہا ہے کہ میں گمراہ ہوں، نعوذ باللہ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ۔ شرم کرنے والی بات ہے، ایمان یہاں ختم ہو جا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی جگہ ہے یہ پہ، یعنی ایمان کو بیچ دے رہے ہیں لوگ۔ ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں، علماء سے قریب رہیں۔ میں اللہ سے آخر میں دعا کروں گا، خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ جو بھی سیکھتے ہیں علم، باقاعدہ مستند علماء، یعنی سند یافتہ عالم جو بھی ہیں اور عالمہ فاضلہ جو بھی ہے، عورتیں بھی خواتین میں بھی، ان میں بھی جو باقاعدہ مدرسے سے علم حاصل کرے اور اپنے استاد اساتذہ کے پاس علم سیکھیں، ایسے لوگوں کے پاس سیکھنے والیوں سے ہم سیکھیں اور باقاعدہ ایک دلیل پیش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی حوالے دیتے ہوئے بتائیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے علماء کا رابطہ ہمیں رکھا ہے، ایسے علماء سے ہمارے کو ملا کے رکھا ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے بیچ آتے ہیں ایسے علماء۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو علماء ربانیین سے اپنا ربط رکھنے، اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو مستند علماء سے علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایرے غیرے یا بیکار قسم کے لوگوں سے دور رہنے، اور جو دعات اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو مخلص دعات ہیں، ایسے دعات سے بھی ہم اپنے تعلق کو رکھنے اور اپنے تعلقات کو جاری رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان و اسلام کے حالت میں ہمیں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔